انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کا مال نہیں جاتا، قبر میں اس کے عزیز و رشتہ دار نہیں جاتے، قبر میں انسان تن تنہا اکیلی ذات ہوتی ہے اور ساتھ اس کے عمل ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ قبر عمل کا صندوق ہے، جس کا دل چاہے جتنا اس صندوق کو بھر لے۔ تو عمل پر انسان کے فیصلے ہوں گے، عمل پر انسان کی نجات ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں تو یہ اعمال ہمارا ہی فائدہ ہے ان کو کرنے میں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ بندے کا اپنا ہے۔ اگر کوئی نافرمان ہے اور جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لی، اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے پاک کر لیا، یعنی خالص سچے اور سچے دین پر آ گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والا ہے، ذکر اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان سے گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا دھیان جب نصیب ہو جائے گا تو انسان خود بخود گناہوں کو ترک کر دے گا۔